دوسری بات، میرے بہت پیارے، بہت معظم اور مکرم علماء کرام، دور عجیب چل رہا ہے اور آنے والا زمانہ اور اس سے اعجب آئے گا، اس لیے کہ علماء معرفت نے لکھا ہے کہ زمانہ نبوت سے جتنا بعد اختیار کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اس میں فساد، اتنا ہی اس میں شعائر دینیہ سے دوری، مقدسات اسلامیہ سے بعد اور شخصیات اسلامیہ کی ہتک شروع ہوگی۔ یہ الغزو الفکری کے 3 ٹارگیٹ ہیں: مقدسات اسلامیہ، شعائر اسلامیہ اور شخصیات اسلامیہ کو مجروح کرنا۔ شخصیات اسلامیہ میں سب سے پہلی شخصیت کاملہ آتی ہے ہم سب کے بلا چون و چرا، بلا تأویل و توجیہ مقتدائے اعظم، انسان کامل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ نے دیکھا حضور کی شخصیت پر کس طرح کیچڑ اچھالا گیا، آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوششیں ہوئیں، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے کے لیے خود ہمارے اپنوں کو استعمال کیا گیا، ہمارے ہیرے خود شیعہ لوگ ہمارے میوزیم میں سے چرا کر اپنے میوزیم میں لے گئے۔ میں اپنے اس ہیرے کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ خدا اس ہیرے کو اپنے بزرگوں کی وراثت کی لاج رکھ کر دوبارہ ہمارے ہی میوزیم میں لے آئے۔ ہم کسی کے باب میں کلمات تضلیل اور تفسیق استعمال کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہندوستان کا کوہ نور ہیرا لندن والے لے گئے تو روحانی کچھ ہیرے بھی فرق باطلہ والوں نے لیے تھے۔ مولانا منظور نعمانی کو بھی لیا تھا دوسرے میوزیم والوں نے، پھر مولانا علی میاں ان کو واپس لے کر آئے تھے۔ اور بھی کچھ شخصیات کا میں مصلحتاً نام نہیں لیتا ہوں، آپ علماء ہے، اشاروں میں سمجھتے رہیے کہ ان ہیروں کو چرانے کی ناکام باکام جو بھی ہو کوششیں ہوئیں، کچھ چلے گئے، کچھ واپس آئے، کچھ گئے تو ایسے گئے کہ انہی کے ہو کر رہے۔ لیکن چونکہ ہم سب جس شمس منیر کی روشنی کی برکت سے ہیرے بنے ہیں، یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شمس منیر، سراج منیر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بشارت سنا دی ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالۃ۔ اس لیے لوگوں نے لکھا ہے وہاں محدثین نے کہ امتی سے مراد پوری دنیا کی امت بھی ہے اور ہر بلد کی امت بھی ہے۔ تو ہندوستان کی امت اٹھی اور اس قسم کے مجروح کرنے والے کلمات کے خلاف انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر الحمدللہ صحابہ کی طرف سے بھی دفاع کیا۔ یہ صحابہ پر احسان نہیں ہے بلکہ خود ہمارا اپنا فریضہ، صحابہ پر کبھی کوئی احسان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا تزکیہ و تطہیر اور ان کے قلوب کے امتحان اور پھر اس پر دی جانے والی شہادتیں، یہ سب قرآن کریم نے بیان کر دی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ایو شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ معلوم ہے مجھے کہ وہ نبوت کے باب میں ہے، لیکن اس کو مقتضائے نص کے اعتبار سے صحابہ کرام کے باب میں بھی لا محالہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ دور عجیب حالات سے گزر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کے وقار کا، اپنی عظمتوں کا اور اپنی نسبتوں کا خیال پیدا کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھو کہ ہم چند واسطوں سے، ایک سلسلے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے شاگرد ہیں۔ ہم لوگ جو کتابیں پڑھ کر آئے، جو ہمارے دیوبندی اکابر کی طرف سے جو نظام رہین منت ہے، اس میں جہاں یہ بولا جاتا ہے کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا، بس اتنا بولتے ہی ایک طالب علم حضور کا شاگرد بن جاتا ہے۔
اب آج دوپہر میں ہی میں اپنے کچھ دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ چاروں ناچار چاہتے نہ چاہتے بھی انسان پر اپنے باپ کا رنگ چڑھتا ہے اور اپنے استاد کا رنگ چڑھتا ہے. بالخصوص جس استاد سے اس کو عقیدت ہو نا اس کا رنگ چڑھتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں الولد سر لابیہ اگر ہے تو التلمید سر لاستاذی بھی ہے. اور معلم الانشاء میں پڑھایا جاتا ہے کہ تعرف الثمرۃ بشجرھا، کہ پھل کی پہچان اس کے درخت سے ہوتی ہے. تو ہمارا درخت ہمارے منسوب الیہ جس سے ہماری نسبت ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے نبی نے دنیا سے اپنے آپ کو بے رغبت رکھا اور یہ مستقل ایک بحث آتی ہے. سنو، یہ جو مجلس ہے اس کا نام تو مجلس رکھ سکتے ہیں. اس مجلس کی مناسبت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مستقل یہ بحث ہے کتابوں میں کہ حضور کی جو غربت تھی، اردو والی غربت، حضور کی جو مسکنت تھی وہ وہابی تھی، کسبی تھی، اشتراری تھی یا اختیاری تھی. یعنی حضور جو مسکین رہتے تھے اور جو دعا کرتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، تو یہ حضور مسکنت اور آپ کی غریبی یہ مجبوری والی تھی یا پھر آپ نے خود اپنے آپ کو مسکین بنایا تھا؟ جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضور کی مسکنت اختیاری تھی، اشتراری اور مجبوری کی نہیں تھی. ہاں، حضور چاہتے تو اپنے آپ کو کروڑ پتی بنا سکتے تھے. اور ایک بات یاد رکھو، اضطراری امور پر جزا و سزا کا ترتب ہوتا ہی نہیں. اگر اضطراری امر پر جزا و سزا کا ترتب ہوتا تو فرعون کا ایمان قابل قبول ہوتا اور طلوع الشمس من مغربہا کے موقع پر لایا جانے والا ایمان بھی قابل قبول ہوتا. اضطراری حالت میں کوئی حکم شریعت کی طرف سے مرتب نہیں ہوتا، اختیاری حالت میں مرتب ہوتا ہے. تو حضور نے جان بوجھ کر بالقصد و بالارادہ و بالاختیار اپنے آپ کو مسکین بنایا تھا. ورنہ آپ کے سامنے ہے، ابو طالب نے آپ کو آفر کی تھی کہ بھتیجے اگر تم چاہتے ہو تو عرب کے سارے خزانے آپ کے ہاتھ میں لا کر رکھ دوں، اگر تم چاہتے ہو تو میں عرب کی اجمل النساء تمہارے ہاتھ میں لا کر رکھ دوں. یہاں سے ایک سبق پہلے مجھے اور آپ کو مل رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا آپ کرو تو بہت دور کی بات ہے، سورج اور چاند بھی میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دو تو بھی میں اپنے فریضہ دعوت اسلامیہ کو ترک نہیں کر سکتا. تو اس سے پہلا پیغام آج کی اس نشست میں اپنے ساتھیوں کو یہ دینا چاہتا ہوں، آپ سب کو بھی، کہ دنیا کتنی ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہمیں اپنے دعوت کے فریضے کو، دعوت کو، یہاں علماء کی نشست ہے، محدود ذہنیت کے ساتھ نہ لیا جائے. معاف کریں گے مجھے، دعوت کا لفظ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، دعوت کا لفظ یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے کہ کوئی خاص طبقہ اپنے لیے استعمال کرے. دعوت کا مطلب ہے اللہ کے نبی کی شریعت کو، اس کے دستور کو، اس کے قائم کردہ نظام کو، ان کے نور کو امت تک پہنچانا اور داعی بن کر رہنا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے یہ امت جو داعی ہے خود مدعو بن گئی تو خدائے پاک نے بھی دنیا میں انقلاب کچھ عجیب طریقے کا پیدا کر دیا. ہم تو داعی ہیں اور یہی ایک مقصد ہے، بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد اس تنظیم کا، کیا کہ سماج میں، معاشرے میں جو بھی خرابی پھیلے، ہم علماء کے لیے ضروری ہے بھائی کہ ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھتے کیوں رہ جاتے ہیں. جہاں تک یہ معاملہ ہے ہماری کوئی سنتا نہیں تو میں اس جملے سے اتفاق نہیں کرتا کہ علماء کی کوئی نہیں سنتا. کس نے کہا؟ آپ کے ایک اعلان پر لوگ چندے کا انبار لگا دیتے ہیں، آپ کے ایک اعلان پر سامنے والا آدمی یس اور نو کے فیصلے کرتا ہے. 50 سیاسیوں کی تقریر ایک طرف
اور ایک عالم کی ایک 5 منٹ کی تقریر ایک طرف پورا دھارا پلٹ جاتا ہے. 50 سیاسی کسی منچ پر کوئی بات کہہ دیں اور ذہن پھرا دیں اور اس کے بعد کسی ایک عالم کو کھڑا کر دو اور وہ اگر ذہن بدل دینا چاہے آرام سے بدل سکتا ہے. تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم علماء کی بات سنی نہیں جاتی. ہاں بات اتنی ضرور ہے کہ بات درد دل سے کہی جائے, مفاد پرستی کے جذبے سے ہٹ کر, اکتساب زر اور عہدے سے ہٹ کر, لالچ و حرص سے کوسوں دور رہ کر, حب جاہ کے وہ جذبے سے دور رہ کر, اور ایک لفظ بہت مجبوری کے درجے میں بولتا ہوں, شخصی تعارف سے ہٹ کر ملی تعارف کے جذبات کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی بات کہی جائے گی, سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اثر انداز نہ ہو. اس لیے کہ مولانا کی تقریر جو ہوتی ہے وہ تو کتاب و سنت ہے, اور کتاب و سنت میں شفا یہ اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر بتائی ہے. تو جب از دل خیزد ہوگی تو بر دل ریزد ہوگی, ورنہ اگر لیک ہو جائے گا معاملہ تو معاملہ گڑبڑا جائے گا. تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے. میں اس مجلس میں بڑے حضرات بھی تشریف فرما ہیں, بالخصوص آپ کے ہمارے سب کے بڑے حضرت قبلہ مفتی صاحب, کہ وہ ان لوگوں کی, اس مجلس کے, اس تنظیم کے قائم کرنے والوں کی فکری اور تربیتی سرپرستی فرمائیں گے بئی طور کہ ان کو حوصلہ وقتاً فوقتاً بخشیں گے انشاءاللہ. وہ اس طور پر کہ مثلا آپ نے دیکھا اورنگ آباد کا ایک کلچر متحد ہے, اس لیے کہ یہ نظام کے زمانے کا شہر ہے اور نظام اس کو چلایا کرتے تھے. تو پورے اورنگ آباد کا کلچر ایک جیسا ہے, برادریاں چاہے الگ الگ ہوں, پٹیل ہو, شیخ ہو, سید ہو, وغیرہ وغیرہ ہو, میں وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ کلچر تقریباً یکساں ہے. لہذا مفاسد اور خرابیاں بھی تقریباً یکساں آتی ہیں. ہمیں سر جوڑ کر بیٹھ کر ان خرابیوں کی پہلے تو نشاندہی کرنی چاہیے, اور پھر اس کا علاج کتاب و سنت نے کیا بتایا ہے اس کو جمع کر کے, جیسے وہ صدائے منبر و محراب یہ حیدرآباد والوں کی طرف سے پیام منبر و محراب فاؤنڈیشن کے توسط سے جو چلتا ہے وہ ایک عمومی چلتا ہے. کیوں اورنگ آباد کے لیے خصوصی طور پر کوئی ایک نظام بنایا نہ جائے, کیوں کوئی خاص پیغام نہ دیا جائے, کیوں ہم اس کو, ارے بھائی دیکھو کورونا چلا چائنا سے, پھر گیا جرمنی میں, اٹالی میں, انگلینڈ میں, لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ جب مارچ میں ابھی ہندوستان میں نہیں آیا تھا, وہ شروع ہو گیا تھا دسمبر سے, اسی لیے اس کو کووڈ-20 نہیں کہتے, کووڈ-19 کہتے, 19. ذرا ذہن حاضر رکھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ شروع ہو گیا تھا 19 سے, ہندوستان میں پھیلا اپریل میں, اور اپریل میں جناب نے اعلان کیا تھا کہ جو جہاں ہے 4 گھنٹے میں وہیں قیام پذیر ہو جائے, اس لیے کہ انہیں کہیں حرکت کرنی ہی نہیں ہے, نہ ان میں کوئی حرکت ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ چلا تھا 19 سے, لیکن آپ نے دیکھا جنوری اور فروری سے اس کے پریکوشنز, اس سے احتیاط اور اس کے پریونشنز کی عالمی لیول پر متحدہ فکریں ہوئی. عالمی لیول پر WHO نے عالمی لیول پر دستور بنایا, قانون بنایا اور اس کو ہر ملک پر لاگو کیا. تو جب یہ عالمی لیول پر اپنے افکار کو, اپنے نظریات کو پیش کر سکتے ہیں, تو پھر ہم تو علماء ہیں, ہم اورنگ آباد کی سطح پر تو اسلامی نظام کو لاگو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا. اور دیکھو معاشرہ بنتا ہے افراد سے, پہلے افراد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی, معاشرے کی اصلاح ہوگی تو پھر ملکوں کی اور بلاد کی اور علاقوں کی اصلاح ہوگی. تو اصلاح معاشرے کی لائن سے ہمیں اب تو اٹھنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ جو خدا کی مار پڑی ہے مختلف شکلوں میں, میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اس کے اولین ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے خدائی نظام میں تغییر پیدا کر دی, اس کو پلٹ دیا.
ارے گھر کے نظام ہی کو لے لو، اگر بیوی شوہر بن جائے اور شوہر بیوی بن جائے تو گھر کا نظام بگڑتا ہے کہ نہیں؟ جواب دو۔ قرآن نے ایک نظام بتایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اس میں بھی مفسرین نے لکھا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وہبی ہے، اور وبما انفقوا من اموالہم کسبی ہے۔ وہبی میں ہم نہیں جا سکتے اس لیے کہ وہ اس کا عطیہ خالصہ ہے، لیکن جب مرد شان منفقانہ کھو بیٹھتا ہے اور بیوی سے ہی سب کچھ مانگتا رہتا، تیرے ابا کے گھر سے یہ لے کر آ، اور تو جمعہ کو گئی ہے یہ لے کر آ، تیرے ابا سے ہونڈا کی شکل میں ہونڈا مانگ لے، اور اب تو دھیرے دھیرے 4 ویلر مانگی جا رہی ہے، تو اب ایسی بیگموں کے سامنے ہماری چلتی کتنی ہے وہ ہر ایک اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھ لے۔ نظام بدل دیا تو گھر کا نظام بھی، آئلی نظام بھی بدل گیا۔ تو جب دو لوگوں میں ذرا سا نظام ادھر ادھر کرنے سے نظام بدل جاتا ہے، تو عمومی سطح پر ہم نے ہمارا نظام بدل دیا تھا۔ اب اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں میرے بھائی۔ پڑھو ذرا، کس کو پڑھو؟ 6 پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت پڑھو، میں دعوت دیتا ہوں آپ کو اس میں فکر کرنے کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی، اور لعنت کا مطلب ان کو اللہ نے اپنی نظر رحمت سے دور کر دیا۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور آگے کا ٹکڑا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو غلط کاموں سے روکتے نہیں تھے۔ ہم اس فریضے کو بھی بھول گئے، اور اللہ جانے مصلحت مصلحت مصلحت، اور اب تو اس سے بھی اوپر کا ایک لفظ آ گیا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے۔ تو پہلے تعریف تو سمجھاؤ کہ مصلحت کسے کہتے ہیں، حکمت کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو۔ لہذا اس کی کوشش کیجئے کہ ہر جمعہ کو تقریباً ہر ممبر و محراب سے ایک فکر امت میں جائے، اور نئے نئے انداز کی۔ دیکھو عبادات پر ہم شکر گزار ہیں ہمارے دعوت کے ساتھیوں کے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ خوب جلا بخشے، ان کی کوششوں کو اللہ نے بارآور کیا ہے، اللہ اور اس کو بارآور فرمائے، اور بری نظر سے اللہ تعالیٰ ہماری اس جماعت حقہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ وہ لوگ عبادات پر محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ہم علماء کو معاشرت پر، معاملات پر، عقائد پر محنت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ دعوت کے ساتھی اتنا بولتے ہیں کہ ایمان و یقین مضبوط کرو، لیکن ایمان کے اجزاء کیا ہیں؟ ایمان کس سے مضبوط؟ مکملات ایمان، مزینات ایمان اور مفسدات ایمان کیا کیا ہے؟ یہ آپ علماء کو بولنا پڑے گا۔ اس کو شروع کیجئے، آپ اس کو شروع کیجئے جمعہ کے بیانوں میں۔ شادیوں کا موسم چل رہا ہو تو شادی کے قبیل کی بات کریں۔ اگر آپ کے محلے میں کسی صاحب کا انتقال ہو گیا تو آپ 2-4 جمعہ تک تقسیم وراثت کا جو پورا نظام ہے اس کو سمجھائیے، اور اگر کہیں کوئی بچی کا معاملہ ہو گیا تو آپ نسل نو کو کس طریقے سے تعمیر کرنا اور اس کے ذہن کو کیسے بنانا، اب اس کے لیے تھوڑا مطالعہ تو کرنا پڑے گا، بڑوں سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو محنت ہی نہیں کرنی ہے، معاف کرو مجھ کو، بالکل معاف کرو۔ کیوں؟ کہ بس وہی 10-11 بجے مکتب مدرسہ پڑھا کر آئے، سمجھتے ہیں خدام دین۔ بے شک آپ خدام دین ہیں، لیکن لفظ خدمت، یہ دیکھو ایک بات، ملازمت مقید بالوقت ہوتی ہے، خدمت مقید بالوقت نہیں ہوتی۔ اللہ کرے میری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ ملازمت یہ مقید بالوقت ہوتی ہے، اور ملازمت میں اگر آپ وقت زیادہ دیں گے تو اوور ٹائم ملے گا، لیکن خدمت یہ مقید بالوقت نہیں ہوتی۔ خدمت تو 24 گھنٹے خدمت ہوتی ہے، 24 گھنٹے، اور اس کے اوپر ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے ما اسألکم علیہ من اجر۔ تو پہلے تو یہ ذہن صاف کر لو، ذرا ادھر متوجہ رہو، پہلے یہ ذہن صاف کر لو۔ ہماری امامت، ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہماری اصلاح، ہماری تقریر، ہمارے واعظ و ارشاد کی
ہم کوئی اجرت کسی سے مانگیں گے نہیں. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ ہم تکلف میں آئیں گے کہ ایسا لباس پہنا ہوگا تو ہم یہ بات کہیں گے، ایسے جوتے ہونے چاہیے نہیں. سادگی اپنی طبیعت میں پیدا کرو. مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. ہمیں امت کو اللہ رسول کی باتیں بلا تکلف سرڑ بھاشا میں، ہاں مراٹھواڑا میں بیٹھا ہوں نا، سرڑ بھاشا میں، مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ یہ سرڑ. ایک مرتبہ میں پلوس کے علاقے میں گیا، اب رات کا تقریباً 1:30-2 بجے کا وقت تھا، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا راستہ کون بتائے. سبھی ایسے تھے کہ تعریف الشیء بالمجہول کرنے والے. تو میں نے کھڑکی اتار کر ایک صاحب سے پوچھا کہ بھئی، اب وہ مجھے مراٹھی میں کہنے لگے سرڑ زا. اب ایک تو پہلے میں نے یہ سوچا کہ یہ زا ہے کیا، یہ مخرج کون سا ادا کر رہا ہے، اور پھر کہہ رہا سرڑ زا. اب اجتہاد کرنا پڑا، اس لیے کہ اجتہاد کی کم از کم مشق امتحان کے ہال کی تو ہے. ہم مجتہد ہونے کا دعویٰ کرنے کی جرأت و جسارت نہیں کر سکتے، لیکن امتحان ہال میں تو ہم سب نے اجتہاد کیا ہے، بالخصوص ایسے پرچوں میں جن میں اجتہاد کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. تو میں نے اجتہاد کیا کہ یہ سرڑ اور زا بول رہا ہے، یہ سرڑ کبھی گجراتی زبان میں بھی سنایا ہوا ہے تو کا سرڑ. لیکن پھر میں نے یہ بھی سوچا سرڑ جو ہے نا یہ چرایا گیا لفظ سہل سے. سہل آسان، اور سیدھا راستہ آسان بھی ہوتا ہے. سیدھا جو راستہ ہوتا ہے یہ سنسکرت وغیرہ نے، گجراتی زبان نے، ہندی نے عربی سے بہت چرایا ہے، لیکن اس کے تھوڑا سا اب وہ تھوڑی حقیقت بدل دیں وہ بات الگ ہے. خیر، تو پہلے تو ہم یہ ذہن بنائیں کہ ہماری دعوت، ہماری یہ جو کچھ محنت ہے اس کی اجرت ہمیں امت دے ہی نہیں سکتی، ہمیں تو اجرت اللہ سے لینی ہے. لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، میں جانتا ہوں دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اونچ نیچ ہوتی ہے، ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو ضرورتوں میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے. اور ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے فلوس کا، کہ پیسے ہوں گے تو ضرورتیں پوری ہوں گی. پھر حق تعالی شانہ نے اپنی مشیت کے تحت، ایک ذہن میں سے نکالو کہ محبت کے تحت نہیں، مشیت کے تحت تقسیم رزق کا نظام جاری فرمایا ہے. محبت کے تحت نہیں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، نہ کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یحب ویقدر نہیں فرمایا. لہذا کسی کی دکان نہ چلتی ہو، کسی کی تنخواہ کم ہو یا کسی کی آمدنی کم ہو تو اس چکر میں نہیں جانا چاہیے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے. نہیں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ والا واقعہ پڑھ لو تو اور زیادہ ذہن میں آئے گی بات. تو وہ مشیت پر، اور مشیت کا تعلق عموم انسانوں سے ہے. اور وہاں تو فرمایا گیا کہ وَمَن کفر، اس آیت نے بھی مزاج بتلا دیا کہ دنیا میں رزق یہ میں کافروں کو بھی دیتا ہوں. اور شیخ سعدی کی کتاب بوستاں اگر پڑھی ہے تو اس میں آیا ادیم زمیں سفر عام اوست، بری خان یغما چھ دشمن چھ دوست. کہ اللہ کی یہ زمین اللہ کا عمومی دسترخوان ہے، اس پر دوست و دشمن دونوں کے دونوں برابر. لہذا کبھی بھی یہ مت سوچو، کبھی بھی یہ مت سوچو، میں آپ کی ڈھارس بنداتا ہوں یار میں اتنا دین کا کام کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں، پھر بھی میری تنخواہ کم. تو سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ کیا آپ پڑھانے کی تنخواہ اور اجرت لینے کے جواز میں ہیں؟ جتنے مفتیان کرام بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو، پڑھانے کی تنخواہ تو مل ہی نہیں سکتی اور وہ جائز ہی نہیں ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، یہ صاف سری روایت سنا رہا ہوں اور مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے. ان کے ایک شاگرد نے قرآن کریم کو ختم کیا تو وہ شاگرد دوسرے دن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس زمانے کا ہدیہ تیر کمان لے کر آئے. اس زمانے کا ہدیہ یہ تھا تیر کمان. وہ صحابی فوراً حضور کے پاس تشریف لے گئے کہ کیا میں یہ ہدیہ قبول کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ کا طوق قبول کرو تو پھر یہ ہدیہ قبول کر لو. اسی لیے محدثین نے اس پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتے، لیکن یہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ محبوس ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے کہ ہم نے اپنا وقت
بالکل محبوس کر لیا. اور اصول فقہ کا قانون ہے کہ جو جس کے امر میں جس کے کام میں محبوس و مقید و مشغول رہتا ہے تو اس کے ذمے اس کا خرچہ پانی ہوتا ہے. اب پھر ہندوستان کا نظام ہے یہاں بیت المال ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان متمولین کو اصحاب خیر کو جزائے خیر دے کہ وہ کسی بھی طرح مدرسوں کا نظام چلاتے ہیں, اور اللہ ہمارے دور اندیش اور بہت دور نگاہ رکھنے والے علماء دیوبند کی قبروں پر بالخصوص مزار قاسمی میں سوئے ہوئے ان فرشتہ صفت ارواح قدسیہ پر بہت زیادہ انوار و برکات نازل فرمائے, اور اس میں سے کچھ چھینٹے مجھے آپ کو بھی نصیب فرمائے کہ انہوں نے ڈٹ کر الی یومینا ھذا یہ کہہ کر رکھا ہے کہ ہم گورنمنٹ کا 1 روپیہ نہیں لیں گے, اس لیے کہ ہم اپنے علم کو بیچنا ہی نہیں چاہتے. ہاں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, وہاں مفسرین نے بحث چھیڑی کہ اچھا ثمنًا قلیلا نہ ہو کثیرن ہو تو قبول کر سکتے ہیں. شاندار جواب دیا کہ پڑھنے پڑھانے کا, قرآن شریف لکھنے لکھانے کا ثمن کثیر بھی ہو تو بھی ہماری نظروں میں وہ قلیل ہے. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. لہذا ذہن صاف کر دو کہ ہمارے اس کام کی اجرت تو ہم کو کوئی دے نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ دے رہے ہیں ان سے بھی ہم کسی نشست میں بات کریں گے جو ان کے لائق ہے. اب چونکہ دنیا ضرورتوں کا گھر ہے, یہاں ضرورتیں لگی ہیں, اور پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ دنیا ہے, کسی کو زیادہ پیسہ ہے کسی کو کم ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. تو اب پہلے تو ہم میں سے جو لوگ ہیں ہماری علماء برادری میں سے جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے, وہ تھوڑا تھوڑا, میں نہیں بولوں گا اپنی ضرورتوں پر, اپنی سہولتوں پر تھوڑا تھوڑا بریک لگائیں. بہت اچھا نسخہ بتا رہا ہوں. اللہ نے جن علماء کو اچھی تنخواہ, اچھی آمدنی, اچھی وراثت اور لوگوں کا مرجع بنایا ہے, جس کے طفیل ماشاء اللہ خلق خدا انہیں عنایات اور الطاف سے نوازتی ہے, میں بچا کر جملے بول رہا ہوں, تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی سہولتوں پر تھوڑی سی بریک لگائے, تھوڑی سی, زیادہ نہیں. کیسی بریک لگائے کہ بھئی 2-3 مہینے میں اگر آپ کپڑا خریدتے ہو 6 مہینے میں خریدو, 6 مہینے میں خریدو. ہر مہینے خریدتے ہو 2 مہینے میں خریدو. تو اس مہینے کا جو کپڑا آپ خریدنے میں 500 روپے لگاتے تھے وہ کسی مولانا صاحب کے کام آ جائے گا. اگر آپ دن میں, بہت آسان نسخہ, اگر دن میں آپ 5 چیا پیتے ہو, چائے مالیگاؤں کی بھاشا میں چیا, کہ اگر آپ دن میں 5 چائے پیتے ہو, کوئی بات نہیں 3 کر دو, 2 کے پیسے 8-8, 10-10 روپے, جو 20 روپے بچے آپ کے نزدیک وہ 20 روپے ہے ایک دن کے, لیکن 30 دن کے تو 600 روپے بن گئے. 600 روپے میں اگر 125 روپے ملائے جائیں گے گزشتہ مہینے سے تو 720 روپے کا سلنڈر آ جائے گا ایک مولانا صاحب کا. کتنا آسان کام ہو گیا. میں جانتا ہوں, صرف میں بھی گھر چلاتا ہوں نا بھائی. 720 روپے کا آج کل بھاؤ ہو گیا ہے, اللہ جانے آپ کے یہاں کتنا ہے. تو اب 20-20 روپے آپ نے بچائے, اور وہ بھی 20 روپے بچانا بولتا نا تو آپ کے لیے دشوار ہوتا. میں نے کیا بولا, خالی 2 چائے کم پیو, 2 چائے کم پیو. جوتے 3-4 مہینے میں لیتے ہو 6, اس لیے کہ ویسے بھی مولانا لوگ پیدل چلتے ہی کہاں ہیں. نہیں, ذرا باہر نکلے 10 لوگ کھڑے ہو جاتے, حضرت تشریف لائیے, حضرت تشریف لائیے, یہ آپ کی گاڑی ہے. حضرت باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کتنے مکانات ہیں اور کتنی گاڑیاں, کا مجھے پتہ ہی نہیں, اللہ نے اتنی گاڑیاں اور اتنے مکانات دیے ہیں. تو لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ, حضرت کا تو کچا پکا مکان ہے آج تک, اور حضرت کہہ رہے. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی, میں جس ملک میں, جس گاؤں میں, جس جگہ جاتا ہوں, ہر آدمی کہتا ہے حضرت یہ آپ کا ہی مکان ہے, جب چاہے آ کر رہے اور جتنا چاہے رہے, تو میرا مکان ہے. اور ذرا باہر نکلتا ہوں تو ہر جانے والا کہتا ہے حضرت آپ ہی کی گاڑی ہے, لے جائیے جتنے دن استعمال کرنی ہو. اللہ نے ہم لوگوں کو مرجع خلائق بنایا ہے بھائی, ہے نا. مخلوق ہمیں بالکل پیدل بھی چلنے دینا پسند, بس ضرورت ہے اس کی ہم اپنا وقار ملحوظ رکھیں, اپنی عزت ہم خود کریں. اور وہ کیسے ہوگی, ایک حدیث شریف آپ کی برکت سے یاد آئی ہے, بہت سادہ لیکن سرکار کی بیان کردہ روایت ہے, وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. جو جتنا مخلوق سے استغنا برتے گا اللہ مخلوق کے دل میں اتنا ہی ڈالے گا کہ وہ قدموں میں جا کر ڈال کر آئے. اور ایسے کروڑوں قصے پڑے ہیں کہ آپ جتنے مخلوق سے استغنا برتو گے
مخلوق اتنا ہی مجبور ہوگی. کیوں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ محبت کا القاء کریں گے اور لوگ آپ کے قدموں میں زبردستی، آپ نہ بھی بولو گے نہیں بھائی مجھے ضرورت نہیں، کہا حضرت آپ کو ضرورت نہیں لیکن مجھے آپ کو دے کر آخرت بنانے کی مجھے ضرورت ہے. تو دیکھو آپ کا مقام بچ گیا نا. اسی طرح حدیث میں فرمایا جو اپنے ہاتھ کو سامنے والے کے خدمت میں پھیلانے سے بچاتا ہے اللہ اس کو عفت نصیب فرماتے. وَمَن يَسْتَعِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ. تو پہلے تو ہم آپس میں ہی ایک نظام بنائیں، جیسے کہ ان لوگوں نے ایک نظام قائم کیا ہے کہ ممبرشپ کر کے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے ہم جمع کریں تاکہ ہماری برادری کی ضرورتیں ہم سے ہی پوری ہوں. اور اصول فقہ کا قانون ہے، نحو کا بھی قانون ہے کہ معرفہ میں جب اعادہ معرفہ سے ہی ہو تو عین اولا مراد ہوتا ہے. فقہا نے آگے ایک بات کہوں گا، اگرچہ فقہا نے وہاں ایک استنباط کیا ہے کہ بھئی ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں نہ جائے، اس لیے کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، تو وہ ہم کا جو اصل میں ہم ہے عادت، تو اب اس کو پھیلاؤ. اصول الشاشی کی وہ عبارت النس، اشارت النس، دلالت النس و اقتضاء النس سے کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ علماء ہی کے اغنیاء سے لے کر علماء ہی کے فقراء کی ضرورتیں پوری کی جائیں. ہر آدمی اپنی اپنی استطاعت اور سکت کے مطابق اس کا انتظام کرے اور پھر دھیرے دھیرے متمولین اصحاب خیر کو ذرا سا متوجہ کیا جائے. شفاعت کرنا، کسی کا کام بنا دینا بہت بڑا ثواب ہے. اللہ نے اگر مجھ کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ میرے دو بول بولنے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے تو مجھے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ میرا ہی پیٹ نہیں بھرتا آج کل، تو میں کیا کسی کے لیے سفارش کروں؟ یہی سب سے بڑی مصیبت ہے نا، میرا ہی پیٹ نہیں بھرتا. ارے بھائی حدیث شریف میں آتا ہے، ابھی میں اپنے ساتھیوں کے سامنے مذاکرہ کر رہا تھا، یہاں مشائخ حدیث بھی تشریف فرما ہے، بارک اللہ فی علومہم وکثر اللہ امثالہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اسلام کی سسٹم کہ کوئی آدمی کسی سے مانگ کر اتنا ہی مانگ سکتا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. روایت کے الفاظ ہیں حتی یصیب قواما او قال سدادا من عیش، اتنا ہی لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. ترکے سر جہاں سے ہم پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ترقیات سے نوازے. وہاں ایک مرتبہ اساتذہ کرام میں مشورہ ہوا کہ بھئی دفتر انتظام میں درخواست دینی ہے کہ تنخواہ بڑھاؤ. تمام اساتذہ دستخط کرتے جا رہے تھے. سیدنا و مولانا حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ کاغذ پہنچا، حضرت نے فرمایا بھئی میں دستخط نہیں کرتا، میں نہیں کرتا. لوگوں نے کہا کوئی بات ہوئی کیا، آپ اجتماعیت کو توڑتے ہیں. کہاں اجتماعیت باقی رکھنا چاہیے وہ بھی میں جانتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم نے مطلقاً اجتماعیت کا نہیں کہا ہے، وَاعْتَصِمُوا جَمِيعًا نہیں کہا، بیچ میں باندھا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ایک اور بھی بات کم کی بتاتا چلوں، مفسرین نے لکھا ہر جگہ اتحاد مطلوب بھی نہیں ہے، ہر جگہ اتفاق مطلوب بھی نہیں ہے، اور ہر جگہ افتراق اور انتشار مذموم بھی نہیں ہے. جہاں اتفاق ہو وہاں ہو، اور کہاں ہو؟ بحبل اللہ، جہاں ہوگا وہاں. حضرت نے فرمایا کہ ادارہ ہم کو جتنی تنخواہ دیتا ہے اس پر ہماری کفایت ہو جاتی ہے، لہذا میں دستخط نہیں کرتا. مجھے فوراً جب یہ واقعہ میں نے سنا، ہم لوگ تو اس زمانے میں بھی پڑھنے گئے بھی نہیں تھے، تو میں نے کہا غالباً حضرت نے اس سے استدلال کیا ہے جس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ میں بیت المال میں سے میری ضرورت سے زیادہ پیسہ، تو اگر کسی کو اپنی ضرورت سے زیادہ ملتا ہے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کیجئے، اپنے وقار کا خیال رکھیے، عالمانہ شان سے رہیے، ہماری باتیں اول فول بکواس کی نہ ہو، تربیتی انداز کی گفتگو ہو، اور فرقے باطلانے خاموشی اور جہرن دونوں اعتبار سے سر بہت اٹھایا ہے. مطمئن رہنے کی ضرورت نہیں ہے، فرقے باطلہ نے بہت زیادہ سر اٹھایا ہے، اس کا قلا قما کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تو یہ ایک جو نظام بنا ہے ممبرشپ کا، اس کو کامیاب ترین مہم بنائیے، اور ایسا اس کو کامیاب بنائیے کہ ہندوستان کے لیے ایک مثالی نظام قائم ہو جائے. اور پھر
میں ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مستند و موقر علماء کرام نے ہیلتھ انشورنس کے جواز کا فتویٰ آلریڈی دے دیا ہے. لہذا جو علماء کرام اپنی صحت کے باب میں فکر مند رہتے ہیں اور بیچارے مفلوق الحال رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ صحت کا انشورنس بنانے میں بھی مدد کروا دیجئے، تاکہ اس اعتبار سے بھی ان کا تعاون ہو جائے گا. پھر امت میں کچھ لوگوں کو ایسے تیار کیجئے جو پرانے ائمہ ہیں اور جن کا حلقہ احباب ہے، کہ کسی سیٹ کو تیار کر دو کہ آپ کو ہر مہینے اماموں کی نصرت اور تائید کے لیے 2000 روپے دینے، آپ کو 3000 دینے. انشاءاللہ یہ امت ابھی بانج نہیں ہوئی ہے. یہ امت جانتی ہے کہ امام ہوں گے تو ہی ہماری نمازیں ہوں گی، تو ہی ہمارے روزے ہوں گے، تبھی ہمارا سب کچھ ہوگا. امام ہوں گے تو ہماری نسل ایسی پنپے گی کہ ہم فصل لے سکیں گے، نسل ایسی پنپے گی کہ ہم فصل لے سکیں گے. یہ ذہن بنانا ہم سب کا کام ہے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ اس نظام کو مستحکم بنانے کے لیے یہاں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے. واقعتاً یہ آپ سب کی یکجہتی فکروں کے اوپر دلیل ہے. اللہ تعالیٰ خوب سے خوب تر آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اس نظام کو کامیاب فرمائے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے. اور جتنی بھی ملی جلی دین کی فکریں ہوتی ہیں سب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیے. ہم اپنی کوئی الگ اینٹ الگ دیوار قائم نہ کریں، ہم سب کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور سب کے ساتھ اپنے آپ کو بھی رکھیں گے. ہم عالم ہیں، ہم کسی کی جاگیر نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی کہے کہ ہم بولیں اتنا ہی آپ بولو گے، ہم کہیں اتنا ہی نہیں. ہم ورثۃ الانبیاء ہیں. ہماری سوچ بلند ہو اور کتاب الزہد والرقاق جو ہے جس میں دنیا سے بے رغبتی کی تشکیل و ترغیب کی گئی ہے اس کو بھی بکثرت پڑھیے. اور سب سے بڑی ایک بات اور بھی یاد آئی، ہم علماء کرام کو اپنی اولاد کے پیچھے بھی محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے بھائی. اس لیے کہ ہم امت کی نسل کے پیچھے محنت کریں، ہمارے گھر ہی میں اندھیرا رہ جائے تو یہ بڑی مصیبت ہو جائے گی. اس لیے اپنے بچے بچیوں کی بھی تربیت کریں، ان کی فکر کریں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے عرض کی. اس وقت تقریر کا کوئی ایسا مدعا اور مقصود بھی نہیں تھا، یہ تو تھوڑی سی مہمیز دینا تھی. اللہ کرے کہ ہم سب آپس میں تعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بنے. میں نے آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. کتنی پیاری آیت ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا کہ جو ہمارے فیصلے ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں گے. اور ہم نے امام کب تک بنایا؟ کب ہم ان کو امام بنائیں گے؟ لما صبروا، جب وہ صبر کے اوپر رہیں گے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا